باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اسلام میں خواتین کا کردار اور مقام موضوع گفتگو ہے، اور اس کے کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی نے حقیقت میں زمین پر انسان کو خلق کیا ہے، اور انسان کی پھر دو شکلیں بنائی ہیں، لیکن ان کی انسانیت میں کوئی فرق نہیں ڈالا، اور جو مقامات خداوند تعالی نے انسان کے لیے ذکر کیے ہیں وہ دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ ان مقامات میں سے ایک اہم مقام خلافت ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ملائکہ کو اعلان کیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں، خلیفہ خلق کر رہا ہوں، خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اور وہ خلیفہ ہے انسان۔ اور انسان دو شکلوں میں ہے، عورت اور مرد۔ تو یوں نہیں کہ یہ مقام خلافت فقط مرد کے لیے ہے، مقام خلافت انسان کے لیے ہے۔ جو بھی انسان ہو اس مقام خلافت تک پہنچ جائے۔ اور یہ مقام خلافت کسی شخص کے لیے بھی نہیں ہے کہ فقط حضرت آدم ابو البشر علیہ السلام کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقام مقرر کیا ہو اور باقی افراد بشر اس سے محروم ہوں، بلکہ مقام انسانیت و مقام آدمیت کے لیے یہ مقام بیان کیا۔ لہذا جو بھی انسان ہو اور اپنی انسانیت کو پروان چڑھا لے، اپنی انسانیت کو حاصل کر لے، اپنے اندر روح انسانیت اور جوہر انسانیت، گوہر انسانیت ایجاد کر لے، وہ اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ دو شکلیں انسان کی بنانا، عرض کیا تھا کہ اس سے فقط ایک مقصود تھا، وہ یہ کہ یہ نسل طبیعی طور پر بغیر کسی مشکل کے ایک نظام الہی کے تحت، نظام ربانی کے تحت، نظام ربوبی کے تحت آگے بڑھتی رہے۔ فقط نسل انسانی کی خلقت کافی نہیں ہے کہ یہ زن و مرد کے وجود سے نسل انسانی پیدا ہوتی رہے، بلکہ پیدا ہو کے اس کے اندر انسانی حقیقت، انسانی جوہر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ یہ انسانی جوہر و گوہر پیدا کرنے کے لیے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس نظام خلقت میں بہت ہی لطیف اور ظریف نظام بنایا ہے، ایسا نظام کہ عقل بشری اس کو حتیٰ سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ اس کی باریکیاں، اس کی پیچیدگیاں، اس کی لطافتیں، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ انسان کو خدا نے بنا کر نہیں بھیجا، بننے کے لیے بھیجا۔ سب سے بڑی صنعت
اس نظام خلقت میں یہی صنعت انسان سازی ہے۔ ویسے تو انسان بہت کچھ بنا رہا ہے، آپ کا شہر صنعتی شہر ہے، مختلف چیزوں کی ساخت، بناوٹ اور صنعت یہاں پر انجام پاتی ہے۔ پیچیدہ ترین دستگاہیں انسان نے بنا لی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین صنعت اور اہم صنعت صنعت انسان سازی ہے۔ انسان بنانا، چونکہ انسان بننے کے لیے آیا ہے، نہ بنا ہوا۔ جو نظام خدا نے مقرر کیا ہے اور جو ذمہ داری سونپی ہے انسانوں کو، اس میں اب عورت کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے اور عورت کا کردار بھی معلوم ہوتا ہے۔ بہت سارے راستے ہیں ان مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی بناوٹ دیکھ کر ہی انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کا کیا کام ہو سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو ہمیں معلوم ہیں یہ کس کام آتی ہیں، لیکن ایک بافہم آدمی، ذہین آدمی اگر کسی چیز کو دیکھے، مطلب ملاحظہ کرے، مشاہدہ کرے، اس کی بناوٹ دیکھ کر ہی اسے سمجھ میں آ جائے گی کہ اسے کیا فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ مثلا فرض کر لیں کہ جس آدمی نے کرسی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہو، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ کرسی کی بناوٹ دیکھ کر خود ہی سمجھ جائے گا کہ یہ بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میز اگر کسی نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہو، میز کی بناوٹ سے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ اس کی بناوٹ کا مقصد کیا ہے، کیوں اسے اس طرح بنایا گیا۔ اپنے وجود میں آتا آپ غور کریں، اپنے جسم میں، اپنے بدن میں ہم غور کریں، اپنے بدن کی بناوٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بدن بھی کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، جب تک وہ مقصد اس سے حاصل نہ ہو وہ عبث ہے، ضائع ہے۔ وہ آپ نے گھر میں بہت ساری چیزیں خرید کے رکھی ہوئی ہیں اور ہر چیز کا ایک مقصد ہے بنانے کا، وہ مقصد ان سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ چیزیں گھر میں رکھ لیں لیکن جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں وہ فائدہ ان سے نہ اٹھایا جائے، یہ فضول چیزیں ہیں، عبث چیزیں ہیں، بےہودہ چیزیں ہیں۔ فرض کر لیں آپ اپنے بدن میں ایک ایک عضو کو نگاہ کر کے اس کی بناوٹ پہ اگر غور کریں تو اس کے بنانے کے مقاصد نظر آ جاتے ہیں۔ یہ کمرہ جس میں آپ ابھی تشریف فرما ہیں، اگر اس کی بناوٹ کو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ معلوم اس کو بناوٹ دیکھ کر انسان سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ حمام نہیں ہے، یہ بیڈ روم نہیں ہے، یہ کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، ٹیلی فون بوتھ نہیں ہے، یہ کوئی بس اڈا نہیں ہے۔ اس کی بناوٹ بتاتی ہے کہ یہ ان مقاصد کے لیے نہیں بنا، چونکہ ان امور کی بناوٹ ایسے نہیں ہوتی، شکل و شمائل اور وہ شیپ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو نہ بھی بتائیں، دور سے آپ کہتے ہیں یہ مسجد ہے، حالانکہ کوئی تختی، کوئی بورڈ، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، آپ کا گمان ہے حد سے کہ یہ مسجد ہے۔ کہاں سے معلوم ہوا یہ مسجد ہے؟ اس کی بناوٹ سے معلوم ہوا یہ مسجد ہے۔ مساجد کی بناوٹ یوں ہوتی ہے، اگر آپ کو غبار میں، اندھیری فضا میں، تاریکی میں کوئی چیز نظر آئے اور معلوم نہ ہو یہ کیا ہے، صرف اس کی ساخت، اس کی بناوٹ نظر آ جائے ہمیں، تو ہم بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
مطلب بعض لوگ ہیں ہم فضول فالتو سوالات کرنے کے عادی ہیں. ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے اسے جا کر پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو. کھا رہا ہے کھانا کھا رہا ہے اسے جا کر پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو. کوئی کھانا کھا رہے آپ دیکھ تو رہے ہو کھانا کھا رہے ہو. دوسرا کوئی آدمی فون پہ بات کر رہا ہے اسے پوچھیں گے کیا کر رہے ہو. یہ فضول سوال ہیں فالتو سوال ہیں. یعنی جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو. اس چیز کے بارے میں پوچھو جو نہیں سمجھ رہے آپ نہیں دیکھ رہے آپ. اگر ہم ان فالتو سوالوں کو فضول سوالوں کو چھوڑیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہے مسجد دیکھ کر سمجھ بھی جائیں گے اندر نماز بھی ہو رہی ہے اذان بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی پوچھیں گے یہ کیا ہے. یہ البتہ عادت کے تحت یہ سوال ہے. یہ اس جستجو کے تحت سوال نہیں ہے جو انسان کی فطرت کا خاصہ ہے لازمہ ہے جس کی وجہ سے انسان انجان چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے سوال کرتا ہے اور اپنی اس حس کی مدد سے اپنے علم میں معرفت میں اضافہ کرتا ہے. یہ عادت ہے سوالوں کی. بہت سارے کام ہم عادت کی وجہ سے کرتے ہیں اور عادت کی وجہ سے جو کام کریں وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہوتے. مقصد کے لیے کچھ باتیں کرنی چاہیے. مثلا سلام کرنا ایک عادت بن گئی ہماری. تلفظ بھی اس کا صحیح نہیں ادا کرتے. سلام علیکم نہیں کہتے السلام علیکم السلام علیکم. السلام علیکم تو ایک لایانی کلمہ. ساما کسی زبان کا لفظ نہیں ہے. اصل ساما کا معنی سلام ہوتا ہے. ظاہر عادت کے تحت کہتے ہیں اس کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا السلام علیکم کہتے ہیں. نیت سے سلام کریں. سلام کرنا بہت بڑا کام ہے. اگر نیت کر کے کریں کہ یہ آدمی آ رہا ہے یہ مومن ہے یہ مسلمان ہے یہ محتاج ہے سلامتی کا اور وہ بھی خدا کی جانب سے سلامتی لہٰذا میں اس کے لیے دعا کروں اور بہترین دعا کروں جو اس کے حق میں بہتر ہو اور وہ یہ ہے کہ خدا اس کو سلامتی دے. لہٰذا آپ کہتے ہیں السلام علیکم سلام اللہ علیکم. اس سے بڑی دعا کسی کے حق میں نہیں کی جا سکتی. یہ اس وقت مفید ہے جب آپ نیت کریں پہلے اس کے معنی کو سمجھیں. لیکن عادت کے تحت کرتے رہتے ہیں. نماز عادت کے تحت پڑھتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں جو عادت کی وجہ سے عادت ہو گئی ہے. غرض یہ کہ عادت کے تحت سوال بھی کرتے ہیں ہم. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بعض بچے جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں بعض بچے ایسے ہی عادت ہوتی ہے ان کو ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیوں ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. اب آپ اس بچے کو اگر اس کیا ہے کا جواب دیتے بھی جائیں تو وہ ہر کیا ہے کے جواب میں ایک اور کیا ہے پوچھے گا آپ سے چونکہ عادت ہے اس کو سوال کرنے کی. ایسا انسان کبھی قانع نہیں ہوتا. معرفت سے اس کا جی بھرتا نہیں. معرفت اس کے مقصود نہیں ہوتی. غرض یہ کہ بعض چیزیں ہم جو نہ بھی پوچھیں ان کی بناوٹ ان کی شکل ان کا نقشہ ان کی شیپ دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ چیزیں انسانی بناوٹ کی چیزیں ہوں یا خدا نے ان چیزوں کو بنایا ہو. مثلا آپ اپنے ہاتھ پہ ذرا غور کریں. اس ہاتھ کو دیکھیں آپ یہ ایک خاص ترتیب سے بنا ہے. یہ بالکل سیدھا بھی ہو سکتا تھا اس میں ہڈی بھی ہو سکتی تھی بغیر ہڈی کے بھی بن سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیں اس کو اگر آپ خم کریں مٹھی بنائیں چند جگہوں سے اس میں خمیدگی آ جاتی ہے مڑ جاتی ہے ہماری انگلیاں. اتنے جوڑ بنائے گئے ہیں اس کے اندر. بغیر جوڑوں کے بھی یہ بنائی جا سکتی تھی. غور کریں انسان کے ہاتھ کی یہ بناوٹ یہ کیوں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے نقشے بہت ساری شکلیں تھیں ہاتھ بنانے کی لیکن خداوند تعالیٰ نے اس طرح سے میرا ہاتھ بنایا. یہ بناوٹ خود بتاتی ہے کہ اس سے مقصود کوئی کام لینا ہے. اس نوعیت کا کام جو ہاتھ کبھی بند ہو مٹھی بن جائے کبھی کھل جائے کف بن جائے. انسان دیکھے اپنے بدن میں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کان بنائے ناک بنایا ہے منہ بنایا ہے زبان بنائی ہے دانت بنائے ہیں. ان کی بناوٹ کو اگر دیکھیں ہم کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
مولانا یا غیر مولانا سے جو بتائیں خدا نے کان کیوں بنایا، کان کی خاص شکل بنائی ہے، خاص شیپ بنائی ہے، اس بناوٹ سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مقصود کوئی کام لینا ہے، ایسا کام جو اسی بناوٹ سے لیا جا سکتا ہے، اگر یہ بناوٹ کسی اور شکل میں ہوتی یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ خدا نے ہم سب کو شعور دیا ہے، ہم سب کو عقل دی ہے، اس شعور و عقل کی بناوٹ کو اگر دیکھے انسان کہ کیوں خدا نے مجھ میں شعور رکھا ہے، کیوں مجھ میں عقل رکھی ہے، کیوں مجھ میں قوت فہم کیوں رکھی ہے خدا نے مجھ میں، اس سے میں کیا کام لوں، ارادہ کیوں دیا، اختیار کیوں دیا، فکر کیوں دی، علم کیوں دیا۔ البتہ ہم جب غور نہیں کرتے ان چیزوں کی بناوٹ پر، دیکھا دیکھی ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، ہوتا ہے نا بعض لوگ ان اشیاء کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کتاب کسی کے گھر میں آپ دیکھیں پڑی ہوئی ہے، ایک آدمی ہے جس کو معلوم نہیں کتاب کا فائدہ کیا ہوتا ہے، وہ گیا اس گھر میں، اسے جا کر دیکھا کہ کتاب سے لال بیگ مار رہے ہیں، کتاب سے مکھیاں مار رہے ہیں، کتاب دودھ کے برتن کے اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ مکھی نہ پڑے اس میں۔ وہ چونکہ خود نہیں اس نے سوچا کہ کتاب کی بناوٹ یہ ہے، یہ کس کام آئے گی، اس نے دوسروں کو دیکھا کہ کتاب سے کیا فائدے لیتے ہیں، لال بیگ مارتے ہیں کتابوں سے، مکھیاں مارتے ہیں کتابوں سے، اور حشرات کو ہانک دیتے ہیں اس سے۔ وہ یہ سمجھا بچہ چھوٹا کہ شاید کتاب لکھی اسی لیے جاتی ہے، کتاب چھپتی اسی لیے ہے، کتاب بکتی اسی لیے ہے، لہٰذا وہ بھی جا کر گھر میں کہے گا مجھے بھی ایک کتاب چاہیے لال بیگ مارنے کے لیے۔ یہ کتاب کا وہ استعمال ہے جو ہم نے سوچ کے نتیجے میں نہیں سمجھا بلکہ دیکھا دیکھی کہ دوسرے ان چیزوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں، ہم بھی انہی میں استعمال کریں گے اس کو۔ حتیٰ اپنے وجود میں ہم نے یہی کیا، دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ مثلا آپ دیکھیں اکثر کسی کو ہم نے دیکھا اس نے کان کا سوراخ کروایا ہوا ہے، اور اس کان کے سوراخ میں کوئی دھات لٹکائی ہوئی ہے، اب سنہری رنگ کی ہو، سفید رنگ کی ہو، رنگ مختلف ہیں، لوہا بھی ایک دھات ہے، چاندی بھی ایک دھات ہے، سونا بھی ایک دھات ہے، پیتل بھی ایک دھات ہے، میٹل ہے یہ۔ دیکھا ہم نے کسی کو کہ اس نے کان کا سوراخ کیا ہوا ہے، اور اس کان کے سوراخ میں مثلا کچھ اونس، کچھ گرام کی دھات اس نے لٹکائی ہوئی ہے کسی شکل میں بنا کر، رنگ بنایا ہوا ہے، کچھ بنایا ہوا ہے۔ اب ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کان خدا نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کا جو نرم حصہ ہے اس میں سوراخ کروا دیا جائے، اور سوراخ کروا کے اس میں کوئی نہ کوئی دھات لٹکا دی جائے۔ یہ دیکھا دیکھی ہم نے، چونکہ دیکھا دوسروں نے کیا ہوا یہ کام، ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ لہٰذا بچہ بچی پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلا کام اس کے کان کا سوراخ ہے۔ اگر کان کا سوراخ نہیں کیا باقی کوئی کام ہو یا نہ ہو، کان کا سوراخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ادھورا ہے یہ بچہ، ورنہ ناقص ہے یہ بچی۔ پہلے غور تو کریں کہ خدا نے یہ کان بنایا ہے اور اس کان کے نیچے جو نرم جگہ بنائی ہے، آیا وہ سوراخ کرنے کے لیے بنائی تھی؟ اگر سوراخ اتنا ہی ضروری ہوتا اس جگہ کا تو سوراخ کر کے پیدا کرتا کان کو، پہلے سے ہی اس جگہ پر سوراخ ہوتا تاکہ پیدا ہوتے ہی ایک سوراخ لے کر آتا اور اس میں کچھ نہ کچھ لٹکا کے آج پیدا ہوتا۔ اس نرمی کا وجہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سوراخ آسانی سے ہو جاتا ہے، یا اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی چیز لٹکی ہونی چاہیے، یہ ہینگر نہیں ہے۔ ہم نے کان سے کیا کام لینا شروع کر دیا؟ ہینگنگ کا۔ کچھ چیزیں ایسے لٹکا کے رکھو۔ آپ دیکھیں اپنے باورچی خانے میں کہیں آپ نے چمچہ لٹکایا ہوتا ہے، کہیں آپ نے چھری لٹکائی ہوتی ہے، کہیں کچھ چیز لٹکائی ہوتی ہے۔ تو اپنے وجود کو بھی ہم نے دیوار اور باورچی خانہ سمجھ کے اس کے ساتھ بھی الا بلا جو ملی لٹکانا شروع کر دیا۔ جیسے ناک، خدا نے ناک بنایا، اس کی شیپ کو دیکھیں، اس کی بناوٹ کو دیکھیں، اس کا کوئی استعمال ہے؟ اس کی بناوٹ میں انسان غور کرے سمجھ آتی ہے کہ کس لیے بنایا۔ اب دیکھیں مردوں عورتوں نے جدا جدا اس کا استعمال شروع کیا۔ مردوں نے، اکثریت، بعض خواتین بھی ہیں لیکن اکثریت مردوں نے، خدا نے یہ ناک بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ تنفس کرو، اس کے ذریعے سے آپ سانس لو، آکسیجن لو،
تاکہ زندہ رہو. یہ تمہاری زندگی کے لیے ناک بنایا اس شکل کا. اور زندگی کے معنی یہ کہ اس سے سانس اندر لو. لیکن بجائے اس کے کہ اس کو ناک اور حیات کا ذریعہ سمجھتے اور اس سے آکسیجن لیتے، انہوں نے اس کو سلنسر بنا لیا. سگریٹ پیتے ہیں اور ناک سے دھواں نکالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید ناک خدا نے اس لیے بنایا ہے کہ اسے دھواں باہر پھینکا جائے. یہ مردوں نے اس کا استعمال ڈھونڈا ہے. یہ بناوٹ ناک کی نہیں بتاتی. یہ سیلنسر نہیں ہے آپ کا، یہ گاڑی نہیں ہو آپ، موٹر سائیکل نہیں ہو آپ. خواتین نے پھر وہی کام کیا جو ہے ان کے مزاج کا کام. کان میں بھی سوراخ کر لیا، ناک میں بھی سوراخ کر لیا، اور سمجھا کہ یہ کوکا ڈالنے کے لیے ہے، یہ کوئی میخ لٹکانے کے لیے. آپ پھر دیکھیں کیا سے کیا کرتی ہیں. یہ استعمال نہیں ہے انسانی اعضاء، انسانی جوارے کے. اگر آپ نہ بھی کریں یہ کام تو یوں نہیں کہ آپ نے ضائع کر دیا اپنا کان. بعض خواتین ہیں پرانے زمانے کی، وہ آ کر کہتی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کا کان ضائع کر دیا. کیوں ضائع کر دیا؟ اس سے سوراخ نہیں کیا آپ نے اس میں. کان ضائع وہ ہوتا ہے جو عبرت نہ سنے. ضائع کان وہ ہوتا ہے جو نصیحت نہ سنے. ضائع کان ہو جاتا ہے جس میں علم نہ پڑے. ضائع کان وہ ہے جس میں ہدایت نہ جائے. ضائع کان وہ ہے جو کسی کی بات نہ سنے، جو قرآن نہ سنے، جو قول معصوم نہ سنے، جو معرفت نہ سنے. جو وہ کان ضائع ہے جو اس سننے والے سوراخ میں انگلی دبا لے، روئی ٹھونس لے. جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ جب نبی اکرم ان کو دعوت اسلام دیتے تھے، بعض اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. وہ کان ضائع ہے. اب اس میں جو مرضی ہے لٹکا لو آپ، وہ ضائع ہے. وہ کان آپ ایک فضول استعمال اس کا کیا ہوا ہے. آپ نے گردن خدا نے بنائی نہ اس لیے کہ اس میں ہم مختلف چیزیں آویزان کرتے رہیں، دنیا جان کی چیزیں بنا بنا کے اپنے گلے میں لپیٹتے رہیں. یہ استعمال نہیں ہے ہمارے اعضاء و جوارے کا. فکر کا استعمال، جیسے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اختیار ہے، انتخاب ہے، ارادہ ہے. یہ چیزیں خدا نے اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم اس کے لیے جوتے اور کپڑوں کا ڈیزائن انتخاب کریں. ایک بہت بڑے انسانی مقصد کے لیے حق انتخاب اور حق ارادہ خدا نے دیا، تاکہ اس سے کچھ چنیں، اس سے اپنی شخصیت، اپنی ذات، اپنا روپ بنائیں. اس سے ہم اپنی انسانیت چنیں. اس سے ہم ہر عضو کا ایک نہ ایک مصرف ہے خاص. ہم نے سمجھا کہ ناخن خدا نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ان پر پالش کی جائے. اگر اتنی ضروری ہوتی پالش ان کے لیے، وہ پہلے سے پالش شدہ پیدا ہوتے. آپ ناخن کا بناوٹ دیکھیں، غور کریں اس میں. اگر آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس کا بھی ایک حکمت ہے، اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. یہ بھی خدا نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ناخن، ورنہ بغیر ناخن کی بھی میری انگلی ہو سکتی ہے. غرض یہ کہ آپ کے بدن پر ایک بال تک فضول عبث نہیں ہے. پلکیں بنائے خدا نے، ابرو بنائے خدا نے، آنکھیں بنائی خدا نے. سرما ڈالنے کے لیے نہیں بنائی، کچھ دیکھنے کے لیے بنائی. ہر چیز جس مقصد کے لیے بنی ہے، اگر اسی مقصد میں اس کو استعمال کریں، دیکھیں انسان سعادت مند ہو جائے اگر تمام اعضاء و جوارے اسی مقصد میں استعمال کریں جس کے لیے بنائی گئی. کسی عضو کو، کسی حصے کو بیکار نہ سمجھیں اور اس کا فضول استعمال نہ کریں. اسی طرح اگر پورے بدن کی بناوٹ دیکھیں، چونکہ عرض کیا تھا کہ عورت اور مرد کا فرق بدن میں ہے، جسم میں ہے. روح دونوں کی انسان ہے، حقیقت دونوں کی ایک ہے، انسان ہے دونوں، لیکن لباس میں فرق ہے. وہ لباس جو درزی سے بنواتے ہیں وہ بھی مختلف ہے، وہ لباس جو خدا نے ہمیں پہنا دیا اس روح کو وہ بھی مختلف ہے. ایک کا لباس زنانہ ہے، ایک کا مردانہ ہے.
ایک مقصد تو اس فرق کا پہلے سے عرض ہو چکا ہے، آپ سمجھتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی کہ نسل بڑھتی جائے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری ظرافتیں اور حکمتیں خدا نے رکھی ہیں۔ مرد کے بدن کو دیکھ کر کوئی نہ بھی بتاتا ہمیں کہ مرد کے ذمہ کیا کام ہے، مرد کیا ذمہ داریاں لے سکتا ہے، اس کے بدن کی ساخت بتاتی ہے کہ اس سے کچھ کام لینا مقصود ہے۔ کیوں اتنا سخت جسم بنایا گیا، کیوں اتنا مضبوط جسم بنایا گیا؟ ہم غور نہیں کرتے ان چیزوں پر، ضائع بھی ہو جاتی ہیں یہ چیزیں ہم سے۔ مثلا فرض کر لیں کہ انسان کو خدا نے عمر دی اور اس عمر کو عجیب منحنی بنایا خدا نے۔ اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم ہر چیز پر غور کرتے ہیں، دکانوں پہ رکھی ہوئی چیزوں پر، یہ پیکنگ پر، یہ ڈبوں پر، یہ فلاں چیزوں پر، فلاں پر، سب میں صلاح مشورے۔ تنہا چیز جو غور نہیں کرتے اپنی پیکنگ پر، مجھے خدا نے کیسے پیک کیا ہے، یہ کیسے بنایا خدا نے اس میں۔ آپ پیدا ہوتے ہیں، دیکھیں ایک عجیب کوس بنائی آپ کی عمر کی، پیدا ہوتے ہی ضعیف، کمزور، ناتواں، حد درجہ کمزوری، اتنی کمزوری کہ اپنے آپ سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے، بھوک سے مر جائے گا لیکن اپنی غذا اٹھا کے منہ سے نہیں لگا سکتے آپ۔ پیدا ہوتے ہی شیر خارگی کے عالم میں، بچپن میں اتنی کمزوری ہے، ناتوانی۔ پھر آہستہ آہستہ قوت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ قوت بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے ایک عمر میں، عمر کے ایک حصے میں یہ طاقت اپنے عروج پہ جا پہنچتی ہے، جس کا نام جوانی۔ 25 سال کی عمر میں، اس کو کہتے ہیں نا بھرپور جوانی، جوبن، یعنی طاقت کی انتہا، جہاں تک طاقت آ سکتی تھی آپ کے اندر آ گئی، بھرپور انرجی آپ کے اندر موجود ہے۔ اور پھر دیکھیں اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ 25 سال لگے، کمزور ترین موجود بڑھتا گیا، قوی ہوتا گیا، طاقتور ہوتا گیا، اور جب اپنی طاقت کے عروج پہ جا پہنچا پھر یہ طاقت کم ہونا شروع ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یا کسی میں 60 سال میں طاقت آتی ہے، سب میں ایسے ایک عمر میں طاقت آ کے پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس کی شکل بنائیں، اگر وہی کوس بنتی ہے نا، بو، یہ بو آپ کی عمر کی جو خدا نے بنائی، یہ کوس جو خدا نے بنائی، کمزوری، عروج، پھر کمزوری، بڑھاپا۔ بڑھاپے میں وہی حال ہے، انسان نہ خود کھانے کے قابل ہے، نہ خود چلنے کے قابل ہے، خود آنے جانے کے قابل نہیں، اپنے کام خود نہیں کر پاتا، اپنا دفاع خود نہیں کر پاتا۔ اسی بو پر اگر غور کریں، اسی کوس پر غور کریں کہ یوں کیوں بنایا خدا نے مجھے۔ برعکس بھی ہو سکتا تھا، میں پیدا ہوتے ہی بہت قوی ہوتا، پھر آہستہ آہستہ یہ قوت مجھ سے زائل ہو جاتی، یا برعکس پیدا ہوتے ہی میں کمزور ہوتا اور یہ قوت بڑھتی جاتی اور بڑھاپے میں نہ 100 سال کی عمر میں بھرپور طاقت آ جاتی، یعنی جو جو دن بڑھتا طاقت بھی زیادہ ہوتی جاتی۔ یہ بیچ میں جس طرح اونٹ کی کوہان دیکھیے نا، آپ کی عمر اونٹ کی کوہان کی مانند ہے کہ ایک نشیب سے اوپر اٹھنا شروع ہوتی ہے، ایک اس کی چوٹی پہ پہنچ کے پھر ڈہلوان شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک نشیب شروع ہو جاتا ہے اس فراز کے بعد۔ آپ کی عمر بالکل اس کی مانند ہے، ایک افق کی مانند ہے، ایک چوٹی کی مانند ہے۔ اس عمر کے اس بناوٹ پہ اگر غور کرے انسان کہ یہ کیوں، یہ طریقہ کیوں خدا نے بنایا، یہ 3 سٹیج خدا نے کیوں بنائے، 3 سٹیپ خدا نے کیوں بنائے، 3 درجے مرحلے خدا نے اس طرح کیوں بنائے، کمزوری، طاقت، پھر کمزوری۔ بہت کچھ حکمت انسان اس سے سمجھ پاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ جو بھرپور طاقت آپ کے اندر آئی ہے، یہ نہ بلے مارنے کے لیے ہے، نہ اچھل کود کے لیے ہے، نہ فٹ بال کو ککیں لگانے کے لیے ہے، نہ کرکٹ کھیلنے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ کرکٹر نہیں تھے دنیا میں، خدا نے بھرپور جوانی دی، زور بازو دیا تاکہ مضبوطی سے بلے مارو۔ سیالکوٹ والوں سے کہا کہ آپ گیندے بناؤ، کہ میں نے لوگوں کو جوان بنایا ہے،
اور یہ جوان کچھ تو جوانی کا استعمال کریں، کہیں تو یہ جوانی خرچ کریں، لہٰذا آپ نے ان کی جوانی کا مصرف، ان کی جوانی کے استعمال کے لیے گیندیں بنائیں تاکہ یہ جوانی یہاں پر صاف کریں۔ یہ نہیں ہے مقصد جوانی کا۔ مقصود یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ آپ سے ایک ایسا کام لینا چاہتا ہے زندگی میں جس کے لیے بہت بڑی طاقت کی ضرورت ہے، قدرت کی ضرورت ہے، توانائی کی ضرورت ہے۔ بغیر طاقت کے وہ کام انجام نہیں پا سکتا، ممکن نہیں ہے، انرجی چاہیے اس کے لیے۔ لہذا بچپن میں آپ نابالغ ہیں، آپ کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی شرعی ذمہ داری، کوئی عقلی ذمہ داری، کچھ بھی نہیں آپ میں، کیوں نہیں، کمزور ہیں ابھی۔ بلوغ کے بعد آپ کی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ احکام شرعیہ کے لیے بلوغ یعنی طاقت کا جب زمانہ آ جاتا ہے، یعنی جب کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اس وقت سے آپ کی گردن پر بہت کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور پھر جوانی میں ایک ایسا کام لینا آپ سے مقصود ہے جو نہ بچپنے میں ہو سکتا ہے نہ بڑھاپے میں، فقط جوان وہ کام کر پاتا ہے۔ اور اگر وہ فرصت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری زندگی بعد میں لگا رہے، وہ ہرگز وہ کام نہیں کر پائے گا۔ وہ کام کون سا ہے؟ بہت سارے ایسے کارخانے ہیں نا کہ جہاں پر شرط رکھی جاتی ہے کہ ہمارا کاریگر جوان ہونا چاہیے۔ ملازمت کے لیے ایک عمر کی قید ہوتی ہے کہ اس عمر سے آگے بڑوں کو ہم نہیں لیں گے، بوڑھے نہیں کر سکتے یہ کام، بچے نہیں ہو سکتے۔ ویسے بھی بچوں کی مشقت پر پابندی ہے، بوڑھوں کی مشقت پر ابھی تک پابندی نہیں لگی، لیکن لگا دیں گے کچھ عرصہ بعد۔ جوانوں کی مشقت پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا کہ جوانوں سے بھی کام نہیں لینا چاہیے۔ جوانی ہے ہی کام لینے کا وقت۔ خدا نے یہ جوانی کیوں بنائی؟ کیوں مجھے عمر کا یہ حصہ عطا کیا بھرپور طاقت والا؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کارخانہ صنعت انسان سازی میں خدا نے بھیجا، آپ سب کاریگر ہو اس کارخانے کے، آپ سب معمار ہو کارخانہ انسان سازی کے، سب کے سب، زن و مرد۔ اور انسان سازی آسان کام نہیں ہے، ٹریکٹر سازی سے زیادہ مشکل ہے، سائیکل سازی سے زیادہ مشکل ہے، موٹر سائیکل بنانے سے زیادہ مشکل ہے، ہیوی مشینری بنانے سے زیادہ مشکل ہے، کھیتی باڑی سے زیادہ مشکل ہے، پہاڑ کھودنے سے زیادہ مشکل ہے۔ انسان کی بنیاد رکھنا اور اس بنیاد کے اوپر انسانی عمارت کی تعمیر کرنا، انسانی بلڈنگ اٹھانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہت بڑی طاقت چاہیے، بہت بڑی قدرت چاہیے، اور وہ قدرت جوانی ہے۔ جوانی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو انسان بنا لے، بچے کے لیے ممکن نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انسان بنا لے۔ واقعاً انسان تھک جاتا ہے، اور اتنی تھکن ہوتی ہے اپنے آپ کو انسان بناتے ہوئے، چور ہو جاتا ہے انسان۔ جیسے بعض بزرگان نے اس کو شعر کی زبان میں، ادیبانہ زبان میں اس کو بیان کیا کہ جام بلب می رسد، جان بلب می رسد، جام بلب می رسد، جان بلب می رسد۔ یعنی یہ پیالہ، یہ ساغر انسان سازی، یہ منہ تک آ جاتا ہے، لیکن اس وقت منہ پر آتا ہے کہ جب جان بھی لب پر آ جاتی ہے۔ جان بے لب ہونا یعنی ہلکان ہو جانا، تھک جانا، اور تھکن کی وجہ سے چکنا چور ہو جانا، ٹوٹ جانا، بہت سخت کام ہے انسان سازی کا۔ اس لیے خدا نے یہ بھرپور طاقت دی۔ بس یہ ساری گفتگو کے معنی یہ تھے کہ بعض چیزوں کی بناوٹ پر ہی اگر غور کیا جائے، ان کی حکمت اور ان کا فلسفہ وجود ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، کیوں بنایا خدا نے اسے۔ اب ہم آتے ہیں کہ خاتون کو انسان بنایا، جیسے کہ مرد انسان ہے، دونوں برابر کے انسان ہیں، لیکن جب دونوں کا بدن لباس بنایا گیا، اس میں تھوڑا سا فرق ڈال دیا گیا۔
ایک کو اس بدن کے ساتھ اور ان خصوصیات کے ساتھ، ایک کو اس بدن کے ساتھ اور ان خصوصیات کے ساتھ. مرد کو ذرا سخت جان بنایا، سخت جسے والا بنایا، لیکن خاتون کا جسہ اتنا سخت نہیں. نازک بدن کے ساتھ، سافٹ بدن کے ساتھ، سافٹ جلد کے ساتھ، ان لطیف احساسات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ. اگر غور کریں اپنے وجود پر کہ کیوں خدا نے مجھے ایسے بنایا، کیوں مرد کی طرح نہیں بنایا، بہت واضح جواب ہے اس کا. کسی بچے سے بھی پوچھیں، کسی عام آدمی سے بھی پوچھیں، وہ بھی جواب دے دے گا کہ سخت جان بنانے کے معنی یہ ہیں کہ اس سے کوئی سخت کام لینا ہے، لیکن اس کو بہت ہی لطیف بنانا، نازک بنانے کے معنی یہ کہ اسے بہت نازک کام لینا ہے. کل آپ کی خدمت میں مثال دی تھی جیسے سفالگری، کوزاگری. کوزاگری بھی اگرچہ ایک آرٹ ہے، اگرچہ ایک فن ہے، اگرچہ ایک ہنر ہے، لیکن ان لطیف ہنر میں سے نہیں ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے مرد بھی بناتے ہیں مٹکے، کوزے، ڈولے، اور چہ بسا شاید بعض علاقوں میں خواتین بھی بناتی ہیں، دونوں یہ کام کر لیتے ہیں. لیکن بعض کام ایسے ہیں جو پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھیں مرد نہیں کرتے وہ کام. مثلا فرض کر لیں کہ اگر کسی جگہ پر کوئی لطیف کام کرنا ہے جس میں ذوق کی بات ہو، جس میں ہنر کی بات ہو، جس میں فن کی بات ہو، وہ کام خواتین کے ذمہ لگایا جاتا ہے. آپ بھی اپنے علاقوں میں دیکھیں، کھیتی باڑی کرنی اگر مرد کرتا ہے، جانوروں کو اگر چرانا چگانا ہے وہ مرد کرتا ہے، مرد کے ذمہ. یہ الگ بات ہے کہ بعض جگہ مرد نہیں کرتے، عورتوں کے ذمہ انہوں نے ڈال دی اپنی ذمہ داریاں بھی، لیکن بنیادی طور پر یہ سخت کام ہے. حیوانوں سے سروکار رکھنا، جانوروں سے سروکار رکھنا، درختوں سے سروکار رکھنا، کھیتوں سے سروکار رکھنا، یہ سخت کام ہے. اس کے لیے زور بازو چاہیے، اور زور بازو خدا نے مرد کو دیا ہے. بس بناوٹ مرد کی یہ بتاتی ہے کہ اس کو ان کاموں کے لیے پیدا کیا گیا. جس کام کے لیے زور بازو چاہیے عورت کو زور بازو نہیں دیا گیا. معلوم ہے کہ اس سے یہ کام بھی نہیں کروانا. اب ٹھونس دیا بعض لوگوں نے، ظاہر ہے جیسے جانور ہیں، حیوان، ایک حیوان بیچارہ مثلا آپ دیکھیں گھوڑا لے کر اس کے ساتھ انسان کیا کیا ٹھونستا ہے، اس کے اوپر ٹانگا باندھ دیتا ہے اس کے ساتھ، پھر اس کی کئی سواریاں اس پہ بٹھا دیتا ہے. یہ سارے کام یہ ٹھونسے ہوئے ہیں اس بیچارے جانور پر. تو انسان ایک دوسرے پر بھی جب ظلم کرتا ہے تو ٹھونس دیتا ہے. مرد اپنی ذمہ داریاں ٹھونس دے عورت کے ذمہ، یہ غلط کام ہے. خدا نے یہ وجود بنایا نہیں تھا اتنے سخت کاموں کے لیے، ایسے کاموں کے لیے جن میں زور بازو چاہیے، بلکہ اس جہان میں، اس کائنات میں زور بازو سے انجام پانے والے کام اتنے سخت نہیں ہیں جتنے وہ ذوقی کام سخت ہیں، جتنے وہ ہنری کام سخت ہیں، فنی کام سخت ہیں. مثلا آپ بخوبی اس بات کو آپ نے تجربہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں. آپ یہ بتائیں کہ کھیت میں جا کر فصل کاٹنا مشکل کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں نا، زور بازو کے لحاظ سے نہیں، یعنی فنی مشکل کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. ایک درخت کاٹنا یا ایک کھیت میں جا کر کام کرنا یا ایک جانور کو مثلا چرانا چگانا یہ سخت ہے، یا ایک کپڑے پر خوبصورت پھول بنانا سخت ہے. کھیت میں کام کرنا سخت ہے یا کپڑے پر ایک خوبصورت پھول بنانا سخت ہے. اگر آپ مرد کو کہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو کھیتوں میں، جو کام پہاڑوں میں، جو کام آپ کارخانوں میں کر رہے ہو، سارے کام چھوڑ دو، صرف یہ کام کرو، آپ یہ کپڑے پہ ایک چھوٹا سا پھول بنا دو. وہ 24 گھنٹے کی مشقت قبول کر لے گا، لیکن یہ 5 منٹ کی زحمت قبول نہیں کرے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام سخت ہے. کپڑے پہ پھول بنانا یہ زیادہ سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ اس میں زور بازو نہیں چاہیے، اس میں ذوق چاہیے.
اس میں لطافت چاہیے، اس میں ظرافت چاہیے، اس میں ہنر چاہیے. یہ بہت ظریف چیز ہے، لہٰذا ایسا کام مرد نہیں کرے گا. بعض کاموں کی سختی اس اعتبار سے نہیں دیکھی جاتی کہ ان میں زور زیادہ لگتا ہے، نہ، بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں زور زیادہ نہیں لگتا، ہنر زیادہ لگتا ہے، ذوق زیادہ لگتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 آدمیوں کے لیے، 20 آدمیوں کے لیے، 100 آدمیوں کے لیے کھانا پکانا آسان ہے یا ایک شعر لکھنا آسان ہے؟ نہ کسی کا شعر پڑھ دینا، نہ خود آپ شعر لکھیں. ابھی آپ میں سے موجود اپنی پنجابی میں شعر لکھیں. آپ پنجابی میں ایک شعر کہنا آسان ہے یا 100 آدمیوں کے لیے کھانا بنانا آسان ہے، گھر میں جھاڑو لگانا آسان ہے؟ اگر آپ کے ذمہ لگا دیا جائے کہ آج آپ نے گھر میں جھاڑو نہیں دینا بلکہ سب نے ایک ایک مصرع شعر لکھنا ہے اپنی طرف سے، کون سا کام قبول کریں گے ہم؟ سب کہیں گے ہم جھاڑو لگائیں گے. تھک جائیں گے، جھاڑو میں تو وقت زیادہ لگتا ہے، زور لگتا ہے، گرد و غبار پڑے گا، کپڑے میلے ہوں گے، بدن آپ کا آلودہ ہوگا. شعر لکھنا آپ ایئر کنڈیشن چلا کر کمرے میں بیٹھ کے صوفے پر، آرام دہ صوفے پر، وہ ایک مصرع 2 کلمی تو ہے نا. کہتے ہیں نہیں بھائی یہ سخت کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. شعر نہیں لکھا جاتا ہم سے. کیوں نہیں لکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ شعر تو زور بازو سے نہیں آتا، شعر قدرت و طاقت سے نہیں لکھا جاتا. شعر کے لیے ذوق چاہیے، شعر کے لیے ہنر چاہیے، شعر کے لیے فن چاہیے، شعر کے لیے لطافت چاہیے، ظرافت چاہیے. لہذا ہر آدمی شعر نہیں کہتا، مشکل ہے شعر کہنا. کاموں کی مشکل زور سے ہمیشہ نہ دیکھیں، جس پر زور زیادہ لگتا ہے وہ آسان کام ہے. فرض کر لیں کہ آپ کو کہا جائے کہ ادھر سٹیج بنائیں، سٹیج سجانا ہے، ہم نے یہ دریاں بچھانی ہے، ٹیبل لگانا ہے، اس کی ڈیکوریشن کرنی ہے، اور پھر ایک آدمی نے آ کر مثلا کمپیئرنگ بھی کرنی ہے. سٹیج سیکرٹری بنتا ہے، چند جملے کہنے ہیں آپ کو. اب آپ کون سا کام پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ دریاں سب ہم بچھائیں گے، ٹیبل کرسی ہم لگائیں گے، ساری ڈیکوریشن ہم کریں گے. یہ 2 منٹ کے لیے ہمیں ڈائس پہ نہیں بلانا، یہ سخت کام ہے. اس میں کیا سختی ہے؟ سختی تو اس کام میں ہے. دری اٹھانے میں سختی ہے، ٹیبل اٹھانے میں سختی ہے. 2 جملے بولنا ہے، اس میں تو کوئی زور نہیں لگتا. جواب یہ کہ زور نہیں لگتا. ہر کام کی مشکل زور کی وجہ سے نہیں ہوتی. کچھ کام ایسے ہیں جن کی مشکل کسی اور وجہ سے ہے. وہ یہ کہ یہ ایک ہنری کام ہے، یہ ایک ذوقی کام ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جس میں آرٹ چاہیے، جس میں فن چاہیے، جس میں سلیقہ چاہیے، جس میں علم چاہیے، تجربہ چاہیے. وہ نہیں ہے میرے پاس. لہٰذا ہم نہیں آتے، سٹیج پہ آنے سے کتراتے ہیں. 2 جملے بولیں بھول جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک مرد دیوار بنا رہے ہیں اینٹوں کی، بلاک کی، اور ایک آدمی بیٹھ کر ایک ذوقی کام کر رہا ہے، کام کی قدر و قیمت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو کبھی بھی دیواروں کی نمائش نہیں لگی. دنیا میں جتنی نمائشیں لگتی ہیں دیکھی ہوگی آپ نے ٹی وی پر یا اخباروں میں، یا خود بھی شرکت کی ہوگی. نمائشیں کن چیزوں کی لگتی ہیں؟ ساری دنیا کو دکھایا جاتا ہے نمائش لگا کر. آیا کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹیں یہ پٹھے پہ بنائی گئی ہیں، یہ بلاک فلاں مستری نے، مزدور نے بنائے ہیں، یہ مردوں نے دیواریں بنائی ہیں، یہ انہوں نے کھیت بنائے ہیں، یہ انہوں نے جانور پالے ہیں، ان کی نمائشیں لگی ہوئی ہیں، اور ساری دنیا آگے دیکھو. چونکہ بڑا زور بازو لگا ان پر. نہ، نمائش لگتی ہے تصاویر کی، نمائش لگتی ہے شعروں کی، نمائش لگتی ہے فنون لطیفہ کی، نمائش لگتی ہے ان ہنری چیزوں کی جن میں ذوق استعمال ہوتا ہے. لہذا کسی کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تصاویر کی نمائش ہے، آپ بھی جا کر دیکھیں حیران ہوں گے کہ اس میں تو کوئی زور بازو نہیں لگا. ساری دنیا کو کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ یہ ایک شاہکار ہے، اس کا واقعاً شاہکار ہے. زور بازو نہیں لگا، لیکن زور بازو سے زیادہ مشکل کام تھا یہ کام، یہ تصویر بنانا، یہ نمونہ، یہ شاہکار بنانا. اب آئیں دیکھیں خداوند تعالیٰ نے مرد کو کیا دیا اور عورت کو کیا دیا. پہلے بھی کہا تھا کہ اگر مرد کو عورت کا مقام نہ معلوم ہو تو کوئی باک نہیں، کوئی پرواہ نہیں. زیادہ سے زیادہ
عورت کے حقوق چھینے گا، زیادہ سے زیادہ عورت کے حقوق سلب کرے گا، عورت پر ظلم کرے گا. لیکن سب سے بڑی تباہی یہ ہے اگر مرد کو عورت کے حقوق معلوم نہ ہو، عورت کا مقام معلوم نہ ہو، عورت کا کردار معلوم نہ ہو، عورت کی سعادت نہیں چھین سکتا، عورت کی عاقبت خراب نہیں کر سکتا. مرد زیادہ سے زیادہ ظلم کر سکتا ہے اس پر، زیادہ سے زیادہ اس پر کچھ چیزیں ٹھونس سکتا ہے. لیکن جب خود عورت کو اپنا مقام معلوم نہ ہو، جب اس کو خود اپنا رول کردار معلوم نہ ہو، وہ اپنی سعادت بھی تباہ کر دے گی، اپنی دنیا بھی تباہ کر دے گی، اپنی عاقبت و آخرت بھی تباہ کر دے گی. جب خود خاتون متوجہ نہ ہو اپنی بناوٹ اور اپنی ساخت کی طرف، اب اپنے مقصد خلقت کی طرف. اب ذرا غور کریں اپنے وجود کے اندر. میں باہر کسی چیز کا حوالہ نہیں دیتا کہ باہر کے حوالوں سے ذرا مشکل پڑ جاتی ہے ادھر رجوع کرنا، مراجعہ کرنا. اپنے وجود کی طرف آپ کو حوالہ دیا، اپنی ذات کی طرف آپ کو حوالہ دیا ہے، اسی میں غور کریں. خدا نے عورت کے اندر احساسات رکھے ہیں. گریہ عورت کو زیادہ آتا ہے، رونا زیادہ آتا ہے، نرمی اس کے اندر زیادہ ہے، دل نرم ہے اس کا، جذبات اس کے زیادہ ہیں، عواطف اس کے زیادہ ہیں، احساساتی زیادہ ہے، رجحان اس کا بعض چیزوں کی طرف زیادہ ہے، ذوق اس کا زیادہ ہے. یہ تمام تقسیم جو کاموں کی ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان کے وجود کے ساتھ مناسب ہے یہ کام. خداوند تعالیٰ نے اس عالم خلقت میں لطیف ترین کام اور مشکل ترین کام وہ عورت کے ذمہ لگایا ہے. اور پہلے البتہ عورت کو اس کے اسباب اور وسائل دیے ہیں، پہلے اس کے وجود کے اندر رکھی ہیں یہ ساری چیزیں. سب وسائل اس کے اندر رکھ کر زور بازو نہیں دیا، چونکہ زور بازو لگتا نہیں ہے اس کام پر، چاہیے نہیں زور بازو. ایک لطیف پھول بنانے کے لیے زور بازو نہیں چاہیے، انگلیوں کا ہنر چاہیے، ہاتھ کی مہارت چاہیے، اگرچہ وہ ہاتھ کمزور ہی کیوں نہ ہو، نحیف ہی کیوں نہ ہو، لاغر ہی کیوں نہ ہو. اس میں لطافت، نازکی، نرمی چاہیے اس کے اندر. وہ کون سا کام ہے؟ وہ کارخانہ صنعت سازی انسان میں انسان بنانا ہے. خدا نے انسان کو بنا کے نہیں بھیجا، بننے کے لیے بھیجا. بننے کے لیے بھی خلق کر کے اس طرح کسی صحرا میں، کسی کھیت میں، کسی درخت کے اوپر نہیں لٹکا دیا کہ خود بنو، بلکہ ایک ایسی جگہ پہ ڈالا کہ جہاں پر انسان بننے کے سارے اسباب، سارے وسائل موجود ہیں. جو کچھ خاتون نامی انسان، عورت نامی انسان کے وجود میں جو کچھ خدا نے رکھا، جو اس کی صفات ہیں، جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کی بناوٹ ہے، جو اس کی نرم دلی ہے، جو اس کے جذبات ہیں، یہ سب کچھ اس کے لیے رکھا تھا کہ جو چیز اس کو انجام دینی ہے، جو کام اس کو کرنا ہے، وہ کام ایسے ہی اسباب سے ہو سکتا ہے. اور وہ انسان بنانا ہے، انسان کی تربیت کرنا ہے، انسان کو پالنا ہے، انسان کی پرورش کرنا ہے. نہ بدن کی پرورش کرنا ہے بلکہ انسان کی پرورش کرنا ہے. صفات انسانی اس کے اندر ایجاد کرنا. حقیقت میں آپ دیکھیں جس مقام تک پہنچنا ہے خاتون کو، اور کائنات کا مشکل ترین کام وہ خداوند تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے، انسان سازی. اور اس کے لیے زور بازو نہیں چاہیے، بلکہ زور بازو سے ہو نہیں سکتا یہ کام. آپ قلبی میلان دیکھیں، قلبی رجحان بچے کا دیکھیں اور خاتون کا دیکھیں. اسی کی اس کو شوق ہے، اس کا فن یہ ہے کہ یہ انسان بنائے، تربیت کرے. وہ جو کہتے ہیں نا گود آغوش، وہ آغوش یعنی ایک مدرسہ. آپ اس کا نام اگر رکھ دیں تو شاید ناموں سے تھوڑا فرق بھی پڑ جاتا ہے. آپ اس کا نام نہ رکھیں گود، آپ اس کا نام نہ رکھیں آغوش، آپ اس کا نام یہ رکھیں یعنی مدرسہ، آپ اس کا نام رکھیں تربیت کا، آپ اس کا نام رکھیں انسان سازی کا کارخانہ.
آپ اس کا نام رکھیں یہ ماہر انسانیات ہے عورت، ماہر فن انسان سازی ہے خاتون. اس کی تربیت کے بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا، حتیٰ مرد. میں نے آج کہا نا اگر بناوٹوں میں ہم غور کرتے جائیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جانور کا، ان دونوں کی بناوٹ میں دیکھیں اور ان کے چال ڈال میں فرق دیکھیں، بہت کچھ آپ کو معلوم ہو جائے گا. مثلا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو اٹھتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا نا یہ منظر، سنا ہوگا. کتنی دیر لگتی ہے بکری کے بچے کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوئے؟ جی جواب نہیں آ رہا. اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوئے. آپ نے ذہن میں بکری نہیں رکھی ہوئی ہے. جی کتنی دیر لگتی ہے؟ چند منٹ. احسن، چند منٹ لگتے ہیں، نہ چند دن، چند منٹ لگتے ہیں. اس کو شاید 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا. آدھے گھنٹے میں پیدا ہوتا ہے. وہی کمزور، وہی ناتوان پیدا ہوتا ہے. وہ ماں اس کو چاٹتی چومتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ماں کا پیار دیکھتا ہے، ماں کی ممتا دیکھتا ہے، وہ لاڈ محبت دیکھتا ہے، فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. فوراً اٹھ کے کھڑا ہوتے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح تمام جانور دوسرے بھی، بڑے ہو یا چھوٹے. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے چوزا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے ہوئے اس کو کتنی دیر لگتی ہے؟ شاید 1 منٹ بھی پورا نہیں لگتا، فوراً اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ پاؤں پہ کھڑا ہونا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. ممکن ہے 20 سال بھی لگ جائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. کہتے ہیں نا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. باپ کمائی یہ کھاتا رہے، یہ تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا. اکثریت باپ کی کمائی کھا رہے ہیں نا، یہ تو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے. یہ تو ابھی تک کسی کے پاؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کی پیٹھ پہ سوار ہیں. یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے اس کو کتنی دیر لگتی ہے؟ سال. ابھی یہ پاؤں جو اس کو خدا نے دیے، ان پر کھڑے ہوتے ہوئے بھی اس کو 1 سال سے زیادہ لگ جاتا ہے. پاؤں پہ کھڑے ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی بسر کرنے کے قابل نہیں ہے، چرنے چگنے کے قابل نہیں ہے. نہ اپنی غذا لے سکتا ہے، نہ اپنا لباس بنا سکتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو سلا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو جگا سکتا ہے. کچھ بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. کیوں خدا نے انسان کو ایسے پیدا کیا، جانور کو اتنا محتاج نہیں بنایا؟ یہ پڑا رہے. کہاں پڑا رہے؟ یہ ماں کی گود میں پڑا رہے. آپ جاتے ہیں اپنے بچے کو اسکول میں داخل کراتی ہیں، اسکول میں داخل کرانے کے بعد دوسرے ہفتے نکلوا لیتی ہیں وہاں سے. یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن کروایا، پھر جا کے آپ ان سے کہیں جی بس کافی ہو گیا، ہم بچے کو زیادہ دور نہیں اپنے سے رکھ سکتے، کافی ہو گیا، 2 ہفتے پڑھ لیا انہوں نے، کافی ہے. 5 سال رہا ہاسٹل میں رہا، 5 سال کالج میں رہا، 5 سال یونیورسٹی میں رہا، 10 سال ملک سے باہر رہا، کہاں رہا، پڑھ رہا ہے اور آپ بھی راضی ہیں کہ پڑھے. چونکہ یہ ایک تربیت گاہ میں ہے، یہ ایک یونیورسٹی میں ہے، یہ ایک علمی مرکز میں ہے، یہ کچھ بن رہا ہے، بننے دو اس کو. کیا ضرورت ہے، کیا جلدی ہے اتنی؟ اسی طرح خدا نے جانور کے بچے کو پیدا کیا، فوراً اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اس کو ماں کی آغوش میں نہیں ڈالا. کیوں؟ کہ خدا نے بکری کے بچے کو بکری بنا کے بھیجا ہے، اس کو بننے کے لیے نہیں بھیجا. تو جس چیز کو بننے کے لیے نہیں بھیجا، کیا ضرورت ہے اتنی دوسروں پر اس کو بوجھ بنا کے رکھیں، دوسروں کی آغوش میں اس کو ڈالیں، کسی مدرسے میں اس کو داخل کرا دیں. لیکن انسان کے بچے کو انسان بنا کے نہیں بھیجا، انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. جب انسان بننے کے لیے بھیجا ہے تو پھر کسی ایسی جگہ رکھا جائے جہاں انسان بنتے ہیں، جہاں انسان بنائے جاتے ہیں. اور وہ مرد کی آغوش نہیں بلکہ ماں کی آغوش ہے، عورت کی آغوش ہے.
یعنی بنایا ہی تجھے ایسا ہے کہ تو چاہے بھی تو ماں کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ مدرسہ ایسا ہے انسان سازی کا. تیرا داخلہ اس میں ہو گیا، اب جب تک فارغ التحصیل نہیں ہوتا تو اس سے خارج نہیں ہو سکتا، باہر نہیں آ سکتا. تو ماں کے مدرسے میں داخل ہو گیا. چونکہ انسان کو بنانا مقصود ہے، چونکہ بنانا مقصود ہے، اس آغوش میں ڈال دیا پیدا ہوتے ہی محتاج ہو تم اس کے. تو ماں فقط یوں نہیں کہ اس کو نہلاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، بلکہ ان کاموں سے زیادہ، یعنی اس کے جسمانی خوراک سے زیادہ ماں اس کے اندر کچھ بنا رہی ہوتی ہے. آداب تربیت، ماں اس کے اندر کچھ پیدا کر رہی ہوتی ہے. بس یہ انسان سازی کروا رہی ہے ماں سے، انسان بنا رہی ہے ماں. جب انسان بن جاتا ہے یا انسانیت کے راستے پہ جب اس کو ماں ڈال دیتی ہے، پھر اس کے بعد چلنا شروع کر دیتا ہے، پھر معاشرے میں آ جاتا ہے، پھر دوسروں سے میل ملاپ کے قابل ہو جاتا ہے. اب خدا نے کہا بے شک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، کیونکہ میں نے اتنی مدت تمہیں ایک انسانیت کے کارخانے میں رکھا، انسانیت کی آغوش میں رکھا، اس نے تجھے اس قابل بنا دیا کہ تو انسانی بستی میں رہ سکے، آ سکے، جا سکے. تو مرد ہے یا عورت ہے فرق نہیں پڑتا، انسان تجھے بننا ہے تو اسی کی آغوش میں بننا پڑے گا. اور اس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو لطافتیں، چونکہ انسان بنانا ایک پھول بنانے سے زیادہ مشکل ہے اور زیادہ نازک، یہ ایسی چیز ہے انسان. اور نازک چیزیں زور بازو سے نہیں بنتی، ذوق سے بنتی ہیں، سلیقے سے بنتی ہیں، ہنر سے بنتی ہیں. لہٰذا ماں کی خصوصیات دیکھیں بالکل باپ کے برعکس ہیں. اس کو غصہ نہیں آتا، جذبات میں اس طرح نہیں آتی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتی، بلکہ محبت، ممتا، شفقت. در حقیقت آپ دیکھیں پیدائشی طور پر ماں ہے ہی ایک کاریگر انسان ساز. آپ بچوں میں اور بچیوں میں دیکھیں، تھوڑا ان کے کھیل کود کو ذرا دیکھیں، آپ مشاہدہ کریں. چھوٹی بچی ہے، ان کے کاموں میں غور کریں، بہت بڑا فلسفہ ہوتا ہے ان بچوں کے کاموں میں. ایک لڑکا ہے چھوٹا سا، ابھی اس کو کوئی شعور نہیں ہے، کچھ سیکھا سکھایا نہیں ہے، اس کے کھلونے دیکھیں، اس کے رجحانات دیکھیں، کن چیزوں میں اس کو زیادہ شوق ہے. اور ایک بچی کو، چھوٹی سی بچی، 2 سال کی بچی ہے، 2.5 سال کی بچی ہے، 3 سال کی، جس کو کوئی شعور نہیں ہے، اس کے کھیل کا انداز دیکھیں، اس کی باتیں سنیں. بچیوں کو عموماً گڑیا پسند ہوتی ہے، آپ نہ بھی لائیں تو وہ خود مانگ لیتی ہے کہ میرے لیے گڑیا لے کر ہو. کیوں گڑیا بچی کو پسند ہوتی ہے؟ خود آپ نے یہ عمر بسر کی ہوئی ہے اور یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں آپ نے. ایک گڑیا لے کر ہم سمجھتے ہیں شاید اپنا وقت بسر کر رہی ہے، وقت ٹائم پاس کر رہی ہے. جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا، گپ شپ لگا کے فضول کام کر کے سمجھتے ہیں کہ اب ٹائم کسی طریقے سے نکل جائے گی. ٹائم نہیں پاس کر رہی ہوتی، بلکہ حقیقت میں یہ بچی اپنے اندر، یہ 2 سالہ 2.5 سالہ بچی جو خود ابھی کسی آغوش میں ہے، جو کچھ خود اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہی کام وہ خود کرنا چاہتی ہے کسی اور پر. اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر انسانیت پیدا کی جائے. وہ خود کسی آغوش میں ہے، انسان سازی کے آغوش میں ہے، کوئی اس کو بنا رہا ہے. اس کے اندر فطری طور پر رجحان یہ ہے، یہ اس کی گڑیا نہیں ہوتی. حقیقت میں یہ انسان سازی کی تربیت کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، ریہرسل کر رہی ہوتی ہے. چونکہ اندرونی طور پر مائل ہے انسان بنانے کی طرف، اندرونی طور پر اس کے اندر ذوق ہے اس چیز کا، ہنر ہے اس چیز کا، خدا نے رکھا ہے کہ تجھے یہ کام کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ بچوں کو تو نہیں لے سکتی، بڑوں کو تو نہیں لے سکتی، لہٰذا ایک مصنوعی انسان لے کر، یعنی ایک انسان نما، ایک انسان کی ایک صورت شکل لے کر اس کو اپنی آغوش میں لیتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو دلاتی ہے، اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے. اس کو باتیں کیا کرتی ہے؟ وہی باتیں جو ماں اس کے ساتھ کرتی ہے یہ گڑیا کے ساتھ کرتی ہے. کیا کہتی ہے گڑیا کو؟ جلدی سو جاؤ، مسواک کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، جھگڑا نہیں کرنا. یہ سنے کبھی ان باتوں کو آپ؟
جب ایک بچی خلوت میں بیٹھ کر گڑیا کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، در حقیقت اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ سنتی نہیں ہے. اس کو بار بار کہتی ہے جھوٹ نہیں بولنا، کپڑے میلے نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اس کی باتیں سنیں، یہ ڈائلاگ در حقیقت وہ اپنے فطری رجحانات کو بروئے کار لا رہی ہوتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ چیزیں اس میں دبنا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ماحول کا اثر بعد میں شروع ہوتا ہے. بعد میں یہ گڑیا بھی پھینک دیتی ہے، یہ سب کچھ پھینک دیتی ہے. جب ٹی وی پہ آتی ہے، جب ڈش پہ آتی ہے، جب کیبل پہ آتی ہے، جب اپنے ماحول سے دوسروں سے سیکھتی ہے، پھر یہ سارے کام ترک کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے. لیکن اے کاش وہ ساری زندگی یہی رجحان لے کر بڑی ہوتی. اسکول میں جائے تو وہی بچپن والا احساس ہو اس میں کہ میں نے کچھ بنانا ہے، چونکہ بچپن میں اس کو احساس ہے میں نے کچھ بنانا ہے. اس کا نمونہ لے کر اپنی گود میں لے لیتی ہے. اگر جب یہ اسکول میں پڑھ رہی ہے تو بھی یہی احساس اس میں رہے کہ میں نے کچھ بنانا ہے، مجھ سے کچھ کام لیا جائے گا. جب بڑی ہوتی ہے تو بھی اس کے ذہن میں یہ رہے کہ مجھ سے کوئی کام لینا ہے، میں نے کچھ بنانا ہے. وہ جو میں نے بنانا ہے وہ ہنڈیا نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، چکن نہیں ہے، یہ میں نے نہیں بنانا، یہ مرد بھی بنا سکتا ہے. وہ کام جو مرد سے نہیں ہو سکے گا، یوں نہیں کہ چپاتی فقط عورت بنا سکتی ہے، مرد نہیں. آپ دیکھیں تنوروں پر سب مرد بناتے ہیں. ریسٹورنٹ میں جتنی بھی ہیں دنیا میں ہوٹل ہیں، سب میں مرد کھانا پکاتے ہیں، کوک ہیں. لیکن وہ چیز جہاں مرد نہیں کر سکتا یہ کام، وہ انسان بنانا، انسان نہیں بنا سکتا مرد. لہٰذا ایک فرد بنانا ہو یا افراد کی ایک سوسائٹی بنانا ہو، افراد کا ایک سماج بنانا ہو، افراد کا ایک معاشرہ بنانا ہو، یہ معاشرہ رہین منت تربیت زن ہے. جب تک عورت اس میں مربی نہیں بنے گی، جب تک عورت تربیت نہیں کرے گی انسان، اس معاشرے میں نہ عورت انسان بنے گی نہ مرد انسان بنتا. یہ عورت کی جسمانی ساخت، یہ لطافت، یہ نازکی خدا نے اس لیے رکھی ہے کہ نازک کام لینا ہے اس سے بہت، کہ جو پوری دنیا بھی اگر لگے تو اس سے انجام نہیں پا سکتا. اب آپ دیکھیں کہ خواتین نے کتنا بڑا کام کرنا ہے اور کتنی بڑی ذمہ داری ان کے عہدے پر ہے. فرق نہیں پڑتا، بچہ مل جائے تو بھی ان کا کام ہے اس کو انسان بنانا، لڑکا مل جائے تو بھی ان کا کام ہے اس کو انسان بنانا، کوئی جوان ملے تو بھی ان کا کام ہے اس کو انسان بنانا، کوئی بوڑھا ملے تو بھی ان کا کام ہے اس کو انسان بنانا. چونکہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے دوسروں کو انسان بنانے کی. سب سے پہلا مدرسہ خدا نے جو کھولا ہے انسانیت کا، وہ ماں کی آغوش ہے، وہ عورت کی آغوش ہے. ماں بھی نہ کہیں، عورت سپورٹ کر دیا اس کے کہ یہ بنائے گی اس کو. لہٰذا آپ دیکھیں اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کا انداز کبھی اکتاتی نہیں ہے. بچہ تھوڑی دیر روتا ہے، باپ کہتا ہے باہر پھینک دو اس کو اٹھا. کبھی کل کے اخبار میں تھا، ایک ماں نے چھوٹا بچہ اپنے باپ کو دیا، غصے میں تھے دونوں، باپ نے اس بچے کو لے کر زمین پہ پٹک دیا، وہی مار دیا. کل کا واقعہ. باپ یہ ہے، باپ سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تھوڑی دیر روتا ہے رات کو بچہ، وہ کہتے ہیں اس کو لے کے جاؤ باہر، اس کو کہیں پھینک کے ہو جا کر ڈیر پر، مجھے سونے نہیں دے رہا. آخر وہ بھی تو نہیں سو رہی ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی نیند آ رہی ہے. اگر اسے معلوم ہی ہو جائے کہ 10 دن بھی مجھے یہ نہیں سونے دے گا، 10 دن جاگتا رہے گا، خوب جاگتی رہوں گی. ایک دن تھکن اس کے پیشانی پر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ یہ اس کا ہنر نہیں ہے، یہ اس کو بنانے والے کا ہنر ہے کہ اس نے تھکن کا احساس اس کے اندر رکھا ہی نہیں ہے. یعنی جس کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ کا کام ہے گھر بنانا، آپ کا کام ہے اینٹیں بنانا، آپ کا کام ہے بلاک بنانا، تم جب تھک جاؤ تو سو جاؤ، اور اس سوئے ہوئے میں تجھے کوئی بیدار نہیں کرے. لیکن جس کا کام ہے انسان بنانا، اس کا کام یہ نہیں کہ 6 گھنٹے کام کرنا ہے، 4 گھنٹے کام کرنا ہے. ممکن ہے تمہیں مہینہ بھر جاگنا پڑے، اب یہ حاضر ہے جاگنے کے لیے. تھکتی بھی نہیں ہے، اکتاتی بھی نہیں ہے، احسان بھی نہیں ہے، صلہ بھی کسی سے نہیں مانگتی، نہ بیٹے سے، نہ بیٹی سے، نہ کسی اور سے، نہ معاشرے سے. صرف اپنا ایک فریضہ بنا کر، سمجھ کر. اور یہ انسان سازی اس کو سکھائی کس نے ہے؟ آیا بچوں کی تربیت کے لیے کوئی مدرسہ ہے؟ ماں پہلے سیکھ کر آتی ہے
نہ، یہ اس کی فطرت میں خدا نے یہ رجحانات رکھ دیے ہیں۔ ایک دیہاتی عورت کو دیکھیں اور ایک شہری عورت کو دیکھیں، پڑھی لکھی عورت کو دیکھیں، ان پڑھ کو دیکھیں، سب کے اندر یہ احساس تربیت انسان موجود ہے۔ البتہ تھوڑی رہنمائی ضرورت ہے، لیکن رجحان موجود ہے۔ اس رجحان کو تربیت کی ضرورت ہے، خود اس مربی کی بھی تربیت کی ضرورت ہے، لیکن فطری طور پر عورت کے اندر یہ حیثیت موجود ہے۔ پس خاتون کا کردار اس معاشرہ بشری میں یہ ہے کہ وہ انسان بنائے۔ آپ ان معاشروں کو دیکھیں جہاں پر خواتین نے اپنا کردار ادا کیا ہے، وہاں آپ کو انسانی بستی ملے گی، لیکن جن معاشروں میں خواتین نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، وہاں پر آپ کو سوائے انسان کے سب کچھ ملیں گے۔ درندے ملیں گے، چوپائے ملیں گے، شیطان ملیں گے، وحشی ملیں گے، چور ملیں گے، ڈکیت ملیں گے۔ سب کیوں؟ اس لیے کہ جن کا کام تھا انسان بنانا، انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا، فریضہ اپنا ادا نہیں کیا۔ اب وہ نمونے تاریخ کے اندر کہ جہاں پر خواتین نے اپنا کردار ادا کیا اور معاشرے کو ایسے افراد دیے کہ جنہوں نے جا کر معاشرے کی کایا پلٹ دی۔ یعنی یہ زور بازو والا مرد اگر ایک عورت سے کے ہاتھوں پروان چڑھے اور تربیت پا جائے اور اس کے اندر انسانیت آ جائے، تو یہ زور بازو اور وہ انسانیت دونوں مل کر معاشرے کو چار چاند لگا سکتے ہیں۔ معاشرے کی کایا پلٹ سکتا ہے یہ مرد، بشرطے کہ عورت کے ہاتھوں تربیت پا جائے۔ ایک دفعہ عورت کی آغوش سے ایک دفعہ انسان بن کے نکلے، اور جب تک انسان نہیں بنتا یہ زور بازو، یہ انسانیت کی تباہی کے کام آئے گا۔ شاید خود یہی زور بازو پلٹ کر، یعنی جو عورت مرد کو انسان نہیں بنائے گی، اپنا فریضہ انجام نہیں دے گی، یہ مرد اس زور بازو کی بنا پر وحشی ہو جائے گا، اور یہ وحشی پلٹ کر خود اسی پر ظلم کرے گا اور اس کو سزا دے گا۔ کس چیز کی سزا؟ کہ تو نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا۔ ظاہر ہے جہاں پر وحشی گھوڑے ہوں، جہاں پر وحشی جانور ہوں، اگر ان کا مالک ان کو نہ سدائے، ان کی تربیت نہ کرے، ان کی ٹریننگ نہ کروائے، تو یہ وحشی چیزیں پلٹ کر اسی کو کھا جائیں گی، اسی کو تباہ کر دیں گی۔ لہٰذا یہ زور بازو رکھنے والا مرد، اگر عورت نے اس کے اندر انسانیت پیدا نہ کی، یہ پلٹ کر خود اسی کے اوپر ظلم کرے گا، اسی کے اوپر ستم کرے گا، اسی کے اوپر جبر کرے گا، اسی کو اپنا غلام بنا لے گا، اسی کو اپنی کنیز بنا لے گا، اسی کو اپنی لونڈی بنا لے گا، اسی سے وہ کام لے گا جو انسان کے شایع نشان نہیں ہے، اس کو ایک مزدور بنا دے گا، اس کو ایک کاریگر بنا دے گا، اسی کو مقام انسانیت سے نیچے گرا دے گا، تاریخی ظلم کرے گا اس کے ساتھ۔ بس عورت در واقع اپنی سستی کی وجہ سے محکوم اور مغلوب ہو جائے گی۔ اسے چاہیے تھا کہ پہلے اس کو انسان بنا دے۔ وہ ظاہر ہے گفتگو ابھی جاری ہے، ہماری وقت ظاہراً تمام ہے، بعد میں انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ کوئی سوال ہے آپ کا تو بیان فرمائیں۔ مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کل فرمایا تھا نا کہ یعنی اس آیت امانت میں امانت سے مراد یعنی خود سازی ہے، یعنی انسان اس پرخطر راستے کو یعنی اسے وہاں سے یعنی گزرنے کے لیے اسے خود سازی کی پہلے ضرورت ہے، جبکہ امداد حسین شاہ صاحب اپنے یعنی تفسیر میں قرآن کے حاشیے پہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت ہے، ولایت ہے، امامت ہے۔ تو ذرا اس کی تشریح کر دیجئے کہ یہ یعنی کیسے منسلک ہے امامت سے خود سازی؟ وہ بھی درست ہے، وہ مصداق ہے، روایات میں بھی ہے، وہ مصداق ہے، تفسیر نہیں ہے۔ یعنی امانت کی تفسیر نہیں ہے خلافت، امامت یا ولایت، بلکہ وہ امانت کا مصداق ہے۔ فرق ہے تفسیر میں، معنی میں اور مصداق میں۔ اب بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے وہ علمی بات کروں جو فرق ہے معنی اور مصداق میں آپ کو مثال کے ساتھ مطلب عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، تعلیم ایک چیز ہے جو ہم سب اس میں مشغول ہیں، حاصل کر رہے ہیں تعلیم۔ اس تعلیم کے گوناگون مصادیق ہیں، گوناگون اس کے شعبے ہیں، نمونے ہیں۔ جو سائنس پڑھ رہا ہے وہ بھی تعلیم ہے، جو آرٹس پڑھ رہا ہے وہ بھی تعلیم ہے، جو دینی تعلیم میں مشغول ہے وہ بھی تعلیم ہے، جو کسی اور شعبے میں مشغول ہے وہ سب کے سب تعلیم ہے، جو کمپیوٹر کی تعلیم لے رہے ہیں وہ بھی تعلیم ہے۔ اب اگر ایک آدمی آ کر آپ کو کہتا ہے کہ
میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں یا فلاں آدمی تعلیم پا رہا ہے، دوسرا آدمی آ کر کہے کہ نہیں یہ تعلیم نہیں پا رہا ہے، یہ تو کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے، تو ان دو باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، ایک ہی بات ہے دونوں. فرق یہ پتہ چلے کہ اس نے یہ کہا کہ یہ تعلیم لے رہا ہے، اس نے تعلیم کا ایک شعبہ آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے یا کیمسٹری پڑھ رہا ہے یا یہ مثلا دینی تعلیم پڑھ رہا ہے یا فلاں تعلیم پڑھ رہا ہے، ایگریکلچر پڑھ رہا ہے، انجینئرنگ پڑھ رہا ہے. ایک مصداق اسی چیز کا اس نے بیان کر دیا ہے. ولایت، امامت یا یہ جتنے مرتبے انسانی ہیں یہ سب انسان کے مرتبے ہیں، اور یہ یوں نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو مل جاتے ہیں. ایسے خدا نگاہ کرتا ہے، مجمع میں جو پسند آ جائے اس کو یہ منصب دے دیتا ہے، بلکہ ان مرتبوں تک یہ خود پہنچتا ہے. ادھر سے ملتے ہیں لیکن وہ خدا اس کو دیتا ہے جو خود اپنے آپ کو ان مرتبوں تک پہنچائے. کون اپنے آپ کو ان مراتب تک پہنچاتا ہے؟ وہ جس نے اپنے اندر انسانیت ایجاد کر لی، جو تمام کمالات انسانی تک پہنچ گیا ہو. یعنی خدا نے اس کو بننے کے لیے بھیجا تھا، یہ بھی بنا اور خوب بنا، اتنا بہترین بنا کہ جو کچھ خدا نے اہم ترین مراتب و درجات رکھے ہوئے تھے ان سب تک پہنچ گیا. وہ سب کچھ خدا نے اس کو عطا کر دیا، اتنا اچھا بنا. نہ یہ کہ خدا نے اس کو بنا کے بھیجا تھا، نہ، اگر اس کو خدا نے بنا کے بھیجا تھا تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. خدا نے اس کو بھیجا تاکہ جو بنو، یہ بھی آیا اسی زمین پہ رہا، دوسرے بھی آئے اسی زمین پر رہے. دوسرے کچھ کیا بنا، کچھ کیا بنا، کوئی وحشی بنا، کوئی درندہ بنا، کچھ کیا بنا، یہ خلیفہ خدا بنا، یہ مسجود ملائکہ بنا، یہ نائب خدا زمین پر بنا، یہ ہادی بنا انسانوں کا، یہ امام بنا، یہ پیشوا بنا. یعنی یہ اسی بناوٹ ہی کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنے آپ کو بنایا. مقام ولایت تک پہنچا، اس مرتبہ ولایت تک پہنچنے کے بعد جتنے منصب خدا کے جو حکمت کے مطابق تھے وہ خدا نے اس کو عطا کر دیے. بس امانت وہ ارادہ اور اختیار ہی ہے، یعنی خود سازی کے لیے اپنا اختیار استعمال کرنا جو زمین و آسمان کے پاس نہیں ہے. وہ جبرن کر رہے ہیں، وہ مجبور ہیں اس راہ کو طے کرنے پر. انسان مجبور نہیں ہے، اپنے اختیار سے گیا ہے. لہٰذا یہ جو اختیار سے گیا ہے کائنات کا امام بنا ہے. مجبور کائنات امام نہیں ہے، مجبور کائنات کا امام یہ بنا ہے. نہیں ہے کہ اس کو پہلے سے بنا کے تکمیل کر کے تاکہ دوسروں کے ذہن میں یہ کہ خوب ہمیں بنا دیا جاتا تو ہم بھی ایسے ہی ہوتے. یوں نہیں تھا کہ ایک کو خدا نے بنا دیا دوسرے کو محروم رکھا. یہ تو عدل الہی نہیں ہے. خدا نے سب کو بھیجا، سب کو یکساں بھیجا، اور پھر اس میں کہا کہ اب آپ بنو. یہ بنے، بعض کو بننے میں کم وقت لگا، بعض کو بننے میں زیادہ وقت لگا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ راہ 7 سالے یک شب میراوت، یعنی 100 سالہ راستہ ایک رات میں طے کرنا ہوتا ہے. انسانی صورت ہے، انسانی سپیڈ ہے. کسی زمانے میں یہاں سے چند کلومیٹر کا فاصلہ بھی ہوتا تھا تو کئی دنوں میں انسان طے کرتا تھا. یہاں سے مکے جاتے تھے آج کے لیے 3 مہینے لگ جاتے تھے ان کو. آج کل 2 گھنٹے میں آپ مکے پہنچ جاتے ہیں. تو کتنے کی 100 کلومیٹر، کتنے ہزار کلومیٹر 2 گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. یہ سفر انسانی بھی ایسے ہی ہے. بعض لوگ ممکن ہے 60 سال میں بھی نہ پہنچے، 70 سال میں بھی نہ پہنچے، 90 سال میں بھی نہ پہنچے، لیکن ایک آدمی جو 8 سال میں پہنچ جاتا ہے، 5 سال میں پہنچ جاتا ہے، 12 سال میں پہنچ جاتا ہے. یہ انسانی طاقت ہے، انسانی قدرت ہے. تائید الہی سے وہ جا سکتا ہے آگے. بس درست ہے، یہ امانت جو خدا نے انسان کو دی، اگر اس امانت سے اس نے اپنا راستہ انتخاب کر لیا اور اس منتخب راستے پر چل نکلا تو یہ سارے منصب، یہ سارے مراتب اس کی انتظار میں ہیں. یہ خدا نے رکھے ہی اس کے لیے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ انعام ہے اس کا، اس راستے میں کامیابی کا، کہ وہ آئے دوسروں کا بھی پیشوا بن جائے، دوسروں کا بھی رہنما بن جائے. لہٰذا کوئی ان دو باتوں میں آپس میں تضاد نہیں ہے، ان دونوں کو آپس میں ملایا جا سکتا ہے. مولانا سوال یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر یعنی خود سازی کے یعنی حاصل کرنے سے، اپنے آپ کو بنانے سے ہی اگر امامت وغیرہ کے عہدے ملتے ہیں تو ہمارا تو یہ امامت کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خود سازی وہ کرتا ہے جس میں کوئی حامی ہو جو اپنے آپ کو بنائے
لیکن امام تو ہم یعنی معذاللہ ہم نعوذ باللہ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ امام یعنی کوئی حامی تھی جو اپنے آپ کو بناتے، کیونکہ وہ تو پہلے سے یعنی منتخب شدہ ہیں کہ ان میں تو کوئی حامی ہی نہیں کہ وہ خود سازی کریں اور تو امامت کا عہدہ لیں. اس کی طرف پلیز تشریح کریں. ہاں، یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ نے خود سازی کا معنی کیا ہے، پھر اس خود سازی کے معنی پر اعتراض کیا ہے، پھر اس اعتراض کا آپ نے جواب دیا ہے، پھر اس کو امام سے دور کر دیا آپ نے. یہ نہیں ہے خود سازی کا معنی کہ جس میں کوئی خامی ہو اپنی خامی برطرف کرے، اس کو نہیں کہتے خود سازی. یہ غلط معنی ہے، غلط تفسیر ہے خود سازی کی. خود سازی کا مطلب یہ نہیں کہ خامیاں دور کرنا. خود سازی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، اپنی استعدادوں کو بروئے کار لانا، اپنے اندر موجود جتنی توانائیاں ہیں ان سب کو مکمل کر دینا، کمال تک پہنچا دینا. یہ ہے خود سازی. خامی اور چیز ہے، وہ معصوم ہے، ان میں کوئی خامی نہیں ہے. اور یہ عصمت بھی اسی وجہ سے ہے، یعنی یہ جو خامی نہیں ہے ان کے اندر، معصوم ہے، یہ بھی اسی کمال کا نتیجہ ہے، انسان سازی کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر خامی آئی ہی نہیں ہے. خامی اس کے اندر آتی ہے کہ جو ادھورا ہو، جو ناقص ہو، جو اپنی صلاحیتوں کو، استعدادوں کو بروئے کار نہ لائے، کمال میں نہ بدلے. جہاں کمال نہیں ہوگا وہاں خامی آ جائے گی. لیکن جو اپنے آپ کو بنا لے، جو اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لے آئے، جو اپنی ساری استعدادوں کو کمالات میں بدل دے، خامی کی گنجائش نہیں چھوڑتا وہ اپنے اندر. لہٰذا یہ نہیں ہے معنی خود سازی کا جو آپ نے کیا ہے. خود سازی یعنی خامیاں دور کرنا. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ خود سازی ہے جو ہم آپ کرتے ہیں آپس میں. یہ معنی آپ کے ذہن میں یوں نہیں کہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہے، یہ ان تلقینات کا نتیجہ ہے جو ہم نے دوسروں سے سنی ہے. ہمارے یہاں تزکیہ کرنا، تزکیہ کیا ہے؟ چوری چھوڑ دو. تزکیہ کیا ہے؟ حرام کھانا چھوڑ دو. اس کو ہم تزکیہ کہتے ہیں. ہمیں یہی بتایا گیا نا کہ یہ تزکیہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. یہ آیت پڑھی تھی نا آپ کی خدمت میں، سورہ شمس کی. اس میں تزکیہ کا نقطہ اس میں موجود ہے کہ خدا نے اس نفس کو بنایا اور اس نفس کے سامنے دو راستے رکھے. ایک راستہ جو خدا کی طرف جاتا ہے، انسانیت کی طرف جاتا ہے، اور ایک راستہ جو انسانیت کے برخلاف، خدا کے برخلاف جاتا ہے، کسی اور سمت میں جاتا ہے. گمراہی کا راستہ، فجور کا راستہ، فسق کا راستہ. نام الگ الگ ہے لیکن راستہ وہ ایک ہی ہے. تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ تزکیہ یوں نہیں کہ حرام سے بچ جانا، فلاں کام نہ کرنا. یہ تو عام لوگ، آپ کے غیر معصومین بھی ایسے جو حرام نہیں کھاتے. حرام نہ کھانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک آدمی کہے کہ میں نے بڑا کمال کیا، بڑا ہنر کیا، حرام نہیں کھاتا ہوں. بہت سارے لوگ حرام نہیں کھاتے. حرام سے بچنا تو بہت آسان کام ہے. جھوٹ سے بچنا بہت آسان کام ہے. غلط کام نہ کرنا یہ بہت آسان کام ہے. آپ کو یہ غیر معصومین میں، معمولی لوگوں میں ابھی بھی آئیں، آپ دیکھیں ایسے علماء ہیں کہ زندگی بھر ایک مکروہ تک انہوں نے انجام نہیں دیا. حرام تو بہت دور کی بات ہے، ترک اولا تک نہیں کیا انہوں نے. علماء عام غیر معصوم. یہ جو ہمارے لیے بہت سخت مقامات نظر آتے ہیں، یہ بہت معمولی چیزیں ہیں. جنت میں پہنچ جانا، بہشت میں پہنچ جانا، یہ تو بہت عام کام ہے. یہ تو پاگل اور بچے سارے جنت میں جائیں گے، سارے بہشت میں جائیں گے. یہ پاگل دیوانے جو مریں گے، ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، کیا سے کیا کر رہے ہیں، کہاں پہنچنے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. وہاں جب ہمیں داخل کیا جائے گا انشاءاللہ جنت میں، تو ایک دم سے تھوڑا سا چونک جائیں گے، وہاں پر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ وہ پہلی سیٹوں پر سارے بھری ہوئی ہوں گی. کون بیٹھے ہوں گے؟ وہی جن کا حساب کتاب نہیں ہوا. ہمیں تو حساب کتاب کے لیے روک لیا جائے گا ادھر. کچھ ایسے ہیں جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ بچے، یہ پاگل، یہ دیوانے، مجنون، ان کو کہا جائے گا آپ جائیں. یہ پہلی سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے. ہم بھی وہاں پہنچیں گے، دیکھیں گے عجب، میں اتنا تھک کے پہنچا اس میں، یہ ایسے ہی پہنچایا تھا وہاں. جنت میں پہنچنا تو کوئی ہنر نہیں ہے، جنت میں پہنچنا کوئی کمال نہیں ہے. بہت نالائق آدمی ہے جو جنت میں بھی نہ جا سکے. اس سے زیادہ نکمہ اور نالائق کوئی نہیں ہو سکتا جو جنت بھی نہ حاصل کر سکے. حقیقت میں تو انسان جنت کے لیے نہیں خلق ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون.
آپ خلیفہ خدا ہیں، آپ کو مقام خلافت تک پہنچنا ہے، آپ کو مظہر صفات خدا بننا ہے، آپ کو اللہ کی ذات کی طرف جانا ہے۔ جنت خدا کی مخلوق ہے، آپ بھی خدا کی مخلوق ہیں۔ ایک مخلوق دوسری مخلوق تک پہنچنے کی ساری عمر لگا دے۔ جنت مخلوق ہے نا خدا کی، خدا تو نہیں ہے۔ آپ کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ میں خدا کی اس مخلوق تک پہنچ جاؤں۔ یہ کوئی کمال دکھایا آپ نے؟ کمال یہ کہ آپ خدا تک پہنچے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو ابھی یہی موضوع بھی یہی ہے نا، سوال بھی آپ نے یہی کیا، کیوں ان کو خدا نے امام بنایا؟ اگر یہ بھی جنت کے لیے کر رہے ہوتے پھر ان میں بھی کوئی فضیلت نہیں تھی، چونکہ یہ بھی مخلوق ہے، جنت بھی مخلوق ہے، انہوں نے بھی جنت کے لیے کمایا، جنت میں پہنچ گئے، دوسرے بھی بہت سارے جنت میں ہوں گے۔ لیکن علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدایا، اے پروردگار، میں تیری جنت کی لالچ میں تیری عبادت نہیں کرتا، تیری جہنم کے ڈر سے بھی تیری عبادت نہیں کرتا۔ تو نے جنت نہ بھی بنائی ہوتی، تو نے جہنم نہ بھی بنائی ہوتی، کچھ بھی نہ بنایا ہوتا، میں پھر بھی تیری عبادت کرتا۔ اور اب اپنے آپ کو دیکھیں، اگر جنت آج کوئی کہہ دیں گے جنت نہیں ہے، یہ ایسے ہی مولانا نے بتایا تھا، پھر بھی ہم نماز پڑھیں گے؟ اب کیوں پڑھیں گے؟ جنت ہی نہیں ہے۔ جیسے مجلس میں آتے ہیں نا، نیاز ہے تو آتے ہیں، نیاز نہ ہو تو نہیں آتے۔ اسی طرح یہ نیاز ہے خدا کی، عبادت کرتے ہیں کیونکہ آگے نیاز پکی ہوئی ہے جنت۔ لیکن اگر کسی نے کہا جی آج نیاز کا انتظام نہیں ہو سکا ہم سے، تو کہتے ہیں ہم بھی مجلس میں نہیں آتے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ کسی مولانا نے نصیحت کی، واز کیا دوسرے کو، اور ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھیں۔ بے نماز آدمی تھا، رغبت دلانے کے لیے مخلوق کی رغبت دلائی ان کو، کہا کہ آپ 40 دن نماز پڑھیں، میں آپ کو کٹا دوں گا۔ کٹا یہ بھینس کا بچہ۔ وہ ذمہ دار آدمی تھا، غریب آدمی، اس نے کہا چلو کٹا ہی مل جائے گا، نماز پڑھ دیتے ہیں۔ یہ لگا رہا، 40ویں دن گیا مولانا کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹایا کہ مولانا آج 40 دن پورے ہو گئے ہیں۔ وہ کہا کس کے 40 دن پورے ہو گئے؟ یاد دلایا انہوں نے، عجیب ہے، آپ نے وعدہ دیا تھا 40 دن نماز پڑھو، 40ویں دن میں آپ کو کٹا دوں گا۔ مولانا نے کہا بندہ خدا، کٹا کیا ہے میرے پاس، اپنے پاس نہیں ہے، تجھے میں کہاں سے دوں گا؟ وہ تو میں نے اس لیے تجھے کہا تھا کہ تو 40 دن جب نماز پڑھے گا تیری عادت ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد تو پڑھتا رہے گا، نیک آدمی بن جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا کٹا نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ کہا اچھا اگر کٹا نہیں ہے تو سن لو پھر کہ ہم نے بھی 40 دن پورے بغیر وضو کے نمازیں پڑھی ہیں سر۔ یعنی لالچ کے لیے جو نمازیں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، جب پتہ چلے نہیں ہے تو ہم بھی نہیں جاتے، چھوڑ۔ جنت کے لیے تو انسان نہیں پیدا ہوا، جنت انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، نہ انسان جنت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ گھر، آپ گھر کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ گھر آپ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ٹیبل آپ کے لیے یا آپ ٹیبل کے لیے ہیں؟ گاڑی آپ کے لیے یا آپ گاڑی کے لیے ہیں؟ گاڑی آپ کے لیے بنائی ہے، جنت ہمارے لیے ہے، نہ ہم جنت کے لیے ہیں، ہم خدا کے لیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ ایک انعام ہے آپ کا، وہ ایک تحفہ ہے، وہ ایک ہدیہ ہے، وہ ایک گفٹ ہے آپ کا۔ انسان گفٹ کے لیے نہیں پیدا ہوا، گفٹ انسان کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ کیوں علی علیہ السلام کا اتنا عظیم مرتبہ ہے؟ اسی وجہ سے عظیم ہے، انہی باتوں سے عظمت نظر آتی ہے کہ اے خدایا میں تیری عبادت کرتا ہوں، جنت کی نہیں کرتا، جہنم کی نہیں کرتا، میں مخلوق کی عبادت نہیں کرتا، تیری عبادت کرتا۔ لہذا تیری نہ بھی کوئی مخلوق ہوتی میں پھر بھی تیرا عبادت گزار ہوتا۔ انہی مقامات سے یہ عظمت واضح ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ آپ کو خدا نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا۔ آپ خلیفہ بنے، جنت میں پہنچنا بہت آسان کام ہے۔ بہت نالائق ترین آدمی ہے جو جنت نہ کما سکے، نکما آدمی ہے، اصل انسان نہیں ہے سرے سے جو جنت میں نہ جا سکے، بہشت میں نہ جا سکے۔ آپ کو تو بڑے عظیم مراتب تک پہنچنا ہے، جنت سے آگے بہت سارے مقامات ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بہت مقامات ہیں مومن کے لیے جو خدا نے مقرر کیے ہیں۔
آپ اپنا مقام سمجھیں. وہی کہا نا کہ کردار اپنا اس وقت سمجھیں گے جب اپنا مقام سمجھیں گے. اگر ہم اپنا مقام یہ سمجھے کہ ہم جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور جنت میں جانا ہمارا آخری مقصد ہے، تو پھر اپنا کام بھی یہی ہوگا، رول بھی یہی ہوگا، کردار بھی یہی ہوگا. لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ جنت ہمارے لیے ہے نا، ہم جنت کے لیے، ہمارا مقام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے منتظر ہوں، وہ ہماری منتظر ہو، پھر ہمارا کردار بھی بدل جائے گا. لہذا علی علیہ السلام کا کردار اور ہے اور تمام معصومین کا کردار اور ہے. بس خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا بننے کے لیے، بنے، لیکن کسی نے جلدی یہ راستہ طے کیا، کسی نے آہستہ یہ راستہ طے کیا. اور خدا کا قانون ہے اس انسان سازی میں کہ اگر تم ایک قدم اٹھاؤ گے میں 10 قدم تمہارے اٹھوا دوں گا. تم خلوص سے ایک قدم آگے ہو، ہم 1000 قدم آپ کے اس طرح سے اٹھوا دیں گے. لہذا یہ نہیں ہے معنی خود سازی کا کہ ہم اس چیز سے بچ جائیں، اس چیز سے بچ جائیں، اس چیز سے پرہیز کریں، اس چیز سے پرہیز کریں. یہ خود سازی ہو جائے گی. یہ خود سازی ہے جو ہم نے خود گاڑ لیا اپنے لیے. تزکیہ کا معنی، تزکیہ کا معنی یعنی پروان چڑھانا، اجاگر کرنا، پالنا. ایک پودے کو جب آپ پالتے ہیں، کون سی خامیاں اس کی دور کر رہے ہیں آپ؟ پودے میں کوئی خامی نہیں ہے کہ آپ دور کر رہے ہیں، صرف صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لا رہے ہیں. آپ پھل دینے تک اس کو پہنچا رہے ہیں. کھاد دینا، پانی دینا اس کا تزکیہ ہے. تزکیہ نفس وہ نہیں ہے جو ادھر ادھر سے ہم نے بنا لیا. البتہ حرام نہیں کھانا چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی اخلاقی مسائل حصہ ہے انسان سازی کا، لیکن یہ اخلاقی دستورات یا بعض چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کو نہیں کہتے تزکیہ نفس. بہت گہری بات ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس یعنی جس طرح ایک مالی، جس طرح ایک باغبان ایک پودے کو بیج بوتا ہے، بیج بونے کے بعد وہ پودا نکلتا ہے اور یہ اس کی باغبانی کرتا ہے. باغبانی کرنا تزکیہ نفس ہے. بس باغبانی کرنا یعنی پالنا، اس کو تربیت کرنا اس کی. اور یہی کام ہے خاتون کے ذمہ، عورت کے ذمہ، کہ وہ یہ باغبانی کرے، باغ انسانیت کی. یہ نہال انسانی، یہ پودا انسانی، یہ شجر انسانی، یہ جس وجود میں اگتا ہے اس کا کام ہے کہ اب اس کو پالے، اس کی تربیت کرے، اس کو اجاگر کرے، اس کی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لے آئے. یہ نہ ہو کہ صرف ایک کوک بنائے، صرف ایک باورچی بنائے، صرف ایک اچھا جھاڑو دینے والا بنائے، صرف ایک اچھی سلائی مشین چلانے والا بنائے. یہ تو تربیت انسانی نہیں ہے. یہ تو آج دیکھیں روبوٹ بھی یہ کام کر رہے ہیں، آٹومیٹک مشینیں بنا دی، کمپیوٹر بھی یہی کام کر رہے ہیں. ممکن ہے کسی حیوان کو یہ کام لگا دیں، وہ بھی یہ شروع کر دے گا. یہ تو انسان سازی نہیں ہے، یہ چند فن ہے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے. حقیقت میں عورت کا کام، خاتون کا کام انسان بنانا ہے. البتہ وہ بنائے گی کہ جب خود انسان بنے، جب خود اپنے اندر وہ ساری انسانی صلاحیتیں زندہ کر لے، اپنی ساری انسانی صلاحیتیں پروان چڑھا لے، اپنی ساری انسانی صلاحیتیں بروکار لے آئے. پھر جب اس کی آغوش میں کوئی انسان آئے گا وہ اس کو بھی تربیت کرے گی. کوئی جوان آئے گا وہ اس کی بھی تربیت کرے گی. کوئی بچہ آئے گا وہ اس کی بھی تربیت کرے گی. کوئی معاشرہ اگر اس کے اختیار میں آ جائے وہ اس کی بھی تربیت کرے گی.